جانوروں نے غلام مصطفیٰ کا حکم مانا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و ریضوان ارشاد فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے غلام بن جاؤ گے، نبی کی محبت تمہارے سینوں میں آ جائے گی تو خدا کی قسم تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہو جائے گی۔ لیکن حضرات گرامی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر نبی کی محبت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں، تم میں کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے بابا سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی اپنائیے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو حضرات گرامی ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرات آج ہم لوگوں کو جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی پیروی چھوڑ دی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نبی کی غلامی میں نہیں ہیں۔ حضرات دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے، کیسی غلامی انہوں نے کی ہے۔ حضرات گرامی اگر انہوں نے جانوروں سے کہہ دیا ہے تو جانوروں نے مان لیا ہے۔ حضرت سفینہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ وہاں کے گورنر تھے اور ان کو یعنی کہ حضرت سفینہ کو خط دیا اور کہا کہ یہ خط ان کے پاس لے جاؤ۔ اب یہ جو تھے راستے میں جب پہنچے، جنگل میں پہنچے، راستہ بھٹک گئے، راستہ بھول گئے، یہاں تک کہ ایک شیر آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، آپ پر جو ہے وار کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے شیر میں غلام نبی ہوں، میں غلام نبی ہوں، نبی کی فرمانبرداری کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی شیر نے جب یہ سنا ہے وہ شیر فوراً رک گیا، اس کی تمام عمر جاتی رہی، وہ حملہ کرنے سے باز آ گیا اور اپنے سر کو حضرت سفینہ کے قدموں میں سلھائے ہوئے کتے کی طرح اپنے پیر کو ملنے لگا، ساتھ ملے کر کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ حضرات گرامی یہ بتائیے کہ شیر بھی جانتا ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، وار نہیں کیا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کا مطلب یعنی کہ مصطفیٰ کا غلام۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات گرامی شیر بھی جانتا ہے، حضرات گرامی شیر نے یہ نہیں کہا۔ حضرات گرامی ایک بات یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے اور اس کو سماعت کر لیجئے کہ دیکھیے حضرت سفینہ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر جواب دیتے تھا کہ میں نے اب تک جتنے لوگوں کو پھاڑا ہے، جتنے لوگوں کو اپنا نوالا بنایا ہے، وہ تمام بھی تو اللہ ہی کے بندے تھے۔ لیکن حضرات گرامی شیر اللہ کا بندہ کہنے پر نہیں چھوڑتا، اگر چھوڑا ہے تو نبی کی غلامی پر چھوڑا ہے کہ نبی کا غلام ہے۔ تو حضرات گرامی اگر ہم نبی کے غلام بن جائیں گے، نبی کی فرمانبرداری کریں گے تو حضرات گرامی ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضرات گرامی یہ تو رہی ہماری باتیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرو، لیکن حضرات گرامی اب یہ سائنس جو ہے بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، سائنس بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ سائنس ترقی کہاں سے کر رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہے یہ ترقی کہیں اور سے نہیں کر رہا ہے۔ اگر یہ ترقی کر رہا ہے تو
مسلمان میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنے لگے. جب ان کیا نام سائنسدانوں نے ریسرچروں نے اس حدیث کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی اور کی نہیں, اگر یہ بات ہے تو نبی کی بات ہے. نبی نے زبان سے جو فرما دیا ہے وہ برحق ہے. نبی تو ارشاد فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں, لیکن وہ ریسرچر کہہ رہے ہیں کہ نبی تو یہ فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں, لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کے نیچے سونا ہے. انہوں نے مشینوں کو لگایا, آج تک سونا وہاں سے نکل رہا ہے. حضرات اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اور تاریخ جب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا انسان پڑھتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر لامارٹی نے, امریکہ کے ڈاکٹر نے جب نبی کی تعریف کی ہے تو کہا ہے I cannot find any other man into history with Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پورے مانو اتہاس میں, پوری تاریخ اسلام میں شروع سے لے کر آخر تک میں نے تاریخ پڑھی ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں پایا ہے. اور میسور یونیورسٹی کا پروفیسر, مذہب کے اعتبار سے ہندو ہے, برہمن ہے, لیکن حضرات اس نے کیا بات کہی ہے نبی پاک علیہ السلام کی جب سیرت کا مطالعہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کیا درس دیا ہے, کیا تعلیم دی ہے, تو حضرات گرامی اس نے اپنی بات کو اپنی زبان میں بیان کیا ہے. اس نے کہا ہے the personality of Muhammad, it most difficult about him. This is Muhammad, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, all in these magnificent roles. In the departments of human genius, he is like hero. اس نے کہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, ان کی تہ میں اترنا اور ان کی ذات کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ آخر میں وہ کہتا ہے کہ زاہد ہے مصطفیٰ, معلم کائنات ہے مصطفیٰ, بیواؤں کی آبرو ہے مصطفیٰ, یتیموں کی رشک ہے مصطفیٰ, اور مسیحا ہے مصطفیٰ, انسانیت کے رفانے ہے مصطفیٰ, اور دنیا میں جتنے بھی قانون ہو سکتے ہیں اس تمام کے رہنما ہے محمد مصطفیٰ. اس لیے اس نے کہا کہ انپیرلل پرسنالٹی کا نام ہے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. حضرات اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید الفرقان الحمید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ, اللہ تمہیں دوست رکھے گا, اللہ تمہیں دوست رکھے گا. تو حضرات ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کرنی ہے, نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے قوانین و فرامین پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سنے میں جو غلطی ہو گئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.